بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہمارے ناول پیا من بھائی کا دوسرا حصہ سنیں گے۔ سنبل نے دروازہ کھولنے پر گھبرا کر گھونگھٹ نکالا، مگر سفیان اس کے پاس آنے کے بجائے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دلہا میاں تو عجیب ہیں، لگتا ہے اپنی شادی کی بریانی کچھ زیادہ ہی کھا لی ہے، جب ہی تو مسلسل ٹہل کر ہضم کر رہے ہیں۔ ویسے تصویر سے بھی زیادہ ڈیشنگ ہے، کاش یہاں سائمہ ہوتی تو مل کر ریکارڈ لگاتے۔ سفیان کے ٹہلنے پر سرخ سنہری شفون کے زری دار دوپٹے سے چپکے چپکے جھانکتے ہوئے سنبل نے دل ہی دل میں عادت کے مطابق تبصرہ کیا، اور پھر اپنی بے تکی خواہش پر بے اختیار اس کا کہکا نکل گیا۔ کسی دلہن نے اپنی شادی کی پہلی رات ایسی خواہش کی ہوگی کہ دوست کے ساتھ مل کر اپنے دلہا کا مذاق اڑائے، مگر وہ نازو تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ سفیان چونک اٹھا، یہ ہنسی تھی یا روئی تھی؟ وہ پریشان ہو کر گلاب کے پھولوں سے سجے بستر پر جا بیٹھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ سحرش کے بارے میں دلہن کو بتائے۔ پھر خیال آیا کہ پہلے آپی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جو منہ دکھائی دی تھی وہ تو دلہن کے حوالے کی جائے۔ سرخ ڈبہ کھول کر دیکھا تو سونے کی چین میں چھوٹا سا جڑاؤ ایس کا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ دل ہی دل میں ان کی پسند کو داد دی۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ ہم دونوں کے نام ایک ہی حرف تہجی سے شروع ہوتے ہیں۔ اس اتفاق پر مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر بکھر گئی۔ بڑی ہمت کر کے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو دم بخود رہ گیا۔ وہ تو تصویر سے بھی زیادہ سبک نکوش کی حامل نازک اندام تھی۔ سفیان بھول گیا کہ کیا کہنے آیا تھا۔ وہ اس منمونی صورت کو تکنے لگا۔ دل کا موسم ایک دم ہی خوشگوار ہو گیا۔ اتنی دیر کی چھائی خاموشی سے سنبل گھبرا اٹھی، بھاری پلکوں کی چرمن اٹھائی، اپنے وجیح دلہا کو دیکھا تو نشیلی آنکھوں کا جادو چل گیا۔ اس کا دل بھرا کر اپنی نئی نویلی دلہن کے مہندی لگے پیروں میں پھڑپڑانے لگا۔ سفیان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انجانی طاقت اسے باور کرا رہی ہو کہ یہی جائز اور سچا رشتہ ہے جو نکاح کے مقدس بولوں کے بعد ان دونوں کے بیچ قائم ہو چکا ہے۔ پھر کہاں کا غصہ اور کہاں کا احتجاج! وہ تو پہلی رات ہی بیوی پر ایسا فدا ہوا کہ سحرش دورانی کی بناوٹی محبت ہوا ہو گئی۔ ریحانہ نے جب صبح بھائی بھاوج کو ہنستے مسکراتے کمرے سے باہر آتے دیکھا، تب جا کر ان کے پھڑپڑاتے دل کو سکون حاصل ہوا۔ وہ پوری رات انہوں نے کانٹوں پر بسر کی تھی، تاہم اب خوش تھیں کہ سفیان نے ان کے بندے ہاتھوں کی عزت رکھ لی تھی۔ انہیں ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سنبل کی منمونی صورت نے سفیان کو پہلی نظر کی محبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ رہی سحرش کی محبت تو وہ محبت نہیں، بچپنا تھا، ایسے ہی جیسے کسی بچے کو آگ کے پاس جانے سے روکا جائے اور وہ ہمک ہمک کے اس طرف بڑھتا رہے۔ آپی لائیے، میں سفیان کا ناشتہ تیار کر دوں۔ لاپرواہ سی سنبل اپنی عادت کے مطابق سلوٹ زدہ سوٹ میں سر جھاڑ منہ پھاڑ کچن میں آ کھڑی ہوئی۔ نہیں بیٹا، ناشتہ تیار ہے، آپ پہلے کمرے میں جا کر اپنا حلیہ درست کریں، پھر ٹیبل پر آئیے گا۔ انہوں نے سرتاپا اس کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سنبل خواہش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنبل کو کبھی کبھی ریحانہ آپی کی شخصیت اسرار میں لپٹی ہوئی نظر آتی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس کا وہم ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جہاں تک چاہتی سامنے والا ان سے بے تکلف ہو پاتا، مگر جہاں سے ان کی حدودوں کا آغاز ہوتا مخاطب کو احساس ہو جاتا اور اسے پسپائی اختیار کرنی پڑتی۔ شادی کو مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر سنبل ابھی تک ان کے مزاج کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ بظاہر اس کے ساتھ ان کا رویہ بہت محبت آمیز تھا، مگر جب کئی جگہوں پر اس کی لاابالی فطرت ان کے اصولوں سے ٹکراتی تو وہ اسے یوں پیار سے گھیرتی کہ اس کے پاس سوائے ان کی بات ماننے کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ خاص طور پر اس کی تیاری اور سنگھار کے حوالے سے وہ بہت فکر مند رہتی۔ وہ اسے ہمیشہ درست دیکھنا چاہتی تھی۔ اکثر وہ کپڑے بھی آپ ہی کے انتخاب کیے ہوئے پہنتی۔ ساری زندگی بے فکری سے گزارنے والی نازو کو اس مقام پر آ کر تھوڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اسے لگتا کہ وہ ایک کٹ پتلی میں تبدیل ہو چکی ہے جس کی ڈور اس کی نند کے ہاتھوں میں چلی گئی ہو، مگر جب وہ شوہر کی پیار لٹاتی نگاہوں کو اپنے آس پاس میں چلتے دیکھتی تو دل پر چھائی ساری کدورت دور ہو جاتی۔ ریحانہ اپنے سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ دو بہنیں شادی کے بعد امریکہ اور کینیڈا سدھار گئی تھیں، یہاں یہ تینوں بھائی بہن ہی تھے۔ سفیان کے دوسرے بھائی فرقان کی خواہش کے باوجود آپی اپنے لاڈلے کے پاس رہنے کو ترجیح دیتی۔ وہ بظاہر بے ضرر سی تھی، مگر سنبل کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ سفیان ہاؤس کا پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہاں سارے کاموں کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، بس کھانا پکانے کی ذمہ داری گھر کی عورتوں پر تھی۔ ریحانہ بڑی خوشی سے ان دونوں کے لیے نت نئے پکوان پکاتی اور پیار سے کھلاتی۔
سفیان بھی آپی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ شادی کے شروع دنوں میں اس کی جٹھانی نے اس کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ آپی کی شادی 2 سال تک قائم رہی تھی، مگر اس سے زیادہ تفصیل نہ انہوں نے بتائی نہ اس کے پوچھنے کی ہمت ہوئی۔ اب دوبارہ سے تجسس نے سر اٹھایا تو اس نے آپی کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں شوہر کو کریدا، مگر اس معاملے پر اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر لی اور محبوب بیوی کو ٹال دیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو نن کی اتنی اہمیت پر بیر باندھ دیتی، مگر وہ بھولے دل والی مست ملنگ نازو تھی، اسی لیے زندگی خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی۔ ارے آپی، سنبل کہاں ہے؟ سفیان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کے لیے ٹیبل پر آیا تو بہن کو گرما گرم پراٹھے میز پر رکھتے دیکھ کر پوچھا۔ آج اس نے صبح خصوصی طور پر سنبل کو اٹھایا تھا کہ آفس کے پہلے دن اسے سنبل کے ہاتھوں کا ناشتہ چاہیے۔ بس بیٹا، شاید تم لوگ رات کو بہت دیر سے سوئے تھے۔ وہ بیچاری کچن میں آئی تو اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ ہم نے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ ویسے بھی تم ہمارے ہاتھوں کے پراٹھے کھانے کے عادی ہونا۔ انہوں نے پھولا پھولا پیاز والا آملیٹ اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے اتنے مان سے کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا، ورنہ اس کی خواہش تھی کہ دفتر جاتے ہوئے بیوی اپنی پیاری مسکراہٹ سے نوازے۔ وہ مایوس سا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اچانک دوسری طرف سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ خوشبوؤں میں بسی سنبل جدید انداز میں سلا ہوا میرون کرتا اور ٹراؤزر پہنے گاڑی میں داخل ہوتے ہی دل میں اترتی چلی گئی۔ کیا بات ہے تمہاری؟ بیوی، اب کس ظالم کا آفس جانے کو دل چاہے گا؟ ہاتھوں میں گلاب کے دل کی کلی کھل اٹھی، اسے کھینچ کر نزدیک کر لیا۔ سنبل کے بالوں سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو سے وہ مدہوش ہونے لگا۔ پھر اس کے دھکیلنے پر ہوش کی دنیا میں واپسی ہوئی۔ آپ آفس جائیے، بھی دیر ہو رہی ہے۔ سفیان کے التفات پر وہ محبوب ہو کر بولی۔ شرم کی لالی نے صبح کی روشنی میں اس کے حسین گالوں کو اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ ہاں جانا تو ہے، آج آفس کا پہلا دن ہے، چھٹی بھی نہیں کر سکتا ورنہ فرقان جان سے مار دے گا۔ خیر تم شام تک یوں ہی مہکتی رہنا، میں واپس آ کر تم سے نبٹتا ہوں۔ سفیان نے بیوی کا ہاتھ نرمی سے دبا کر معنی خیز انداز میں ایک آنکھ دبائی۔ وہ مزید سرخ ہو گئی تو سفیان کا قہقہ بلند ہوا۔ بڑی مشکلوں کے بعد اسے گاڑی سے اترنے کی اجازت ملی۔ وہ متوالی چال چلتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ ریحانہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے میاں بیوی کو چونچلے کرتے دیکھا۔ سفیان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری۔ آپی، آج میں لنچ میں ہرے مسالے کی بریانی بنا لوں؟ سفیان کا ہاف ڈے ہے نا، خوش ہو جائیں گے۔ سنبل فارغ رہتے رہتے بیزار ہو گئی تھی تو ہمت کر کے ان سے اجازت مانگی۔ ارے واہ، ہم دونوں کی سوچ کتنا ملنے لگی ہے۔ ہم نے بھی آج کے مینیو میں یہی پکانے کا سوچا تھا۔ صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کیا کہ ہرے مسالے کی گریوی بنا کر رکھ دی۔ ایسا کرنا، تم چاول کی تہ لگا کر گرم گرم بریانی تیار کر لینا۔ انہوں نے پیار سے کہا تو وہ ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا، تم ابھی تک نائٹ گون میں پھر رہی ہو؟ سفیان کے آنے سے قبل نہا دھو کر وہ والا بیبی پنک کرتا اور ٹراؤزر پہن لینا جو ہم اس دن طارق روڈ سے لائے تھے۔ اس نے ان کی بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔ اب کیا میں اپنی مرضی سے شوہر کی پسند کا کھانا بھی نہیں پکا سکتی؟ ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے یہ سوچ اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ ریحانہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کافی دیر بعد جب نہا دھو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اسے اپنے بدصورت رویے کا احساس ہوا۔ دل میں کچھ ڈر بھی گئی۔ ریحانہ آپی کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کچن میں چولہے کے پاس کھڑی بریانی کا مسالہ بھون رہی تھی۔ اس کا دل ان کی غلط بیانی پہ خراب ہو گیا۔ وہ ان کو مخاطب کیے بغیر کچن کے دروازے سے ہی لوٹ گئی۔ ریحانہ نے میز پر کھانا لگانے کے بعد بھائی بھاوج کو بلوایا۔ سنبل سرخ سوٹ میں پھولے منہ کے ساتھ کھانے کی میز پر پہنچی۔ سفیان بھی چپ چپ سا تھا۔ ریحانہ کی تجربہ کار نگاہوں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ انبن ہوئی ہے۔ آج پہلی بار سنبل نے اپنی پسند کے کپڑے پہنے تھے، یہ جانے بغیر کہ اس شدید گرمی میں اس کا سرخ جوڑا دیکھنے والی آنکھوں کو بھلا لگنے کی جگہ برا لگ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ریحانہ ٹیبل پر گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ ریحانہ ایک ہفتے سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ سنبل کو جس کام کا بھی کہتی ہیں وہ اس کا الٹ کرتی۔ سفیان کا رویہ ان کے ساتھ نارمل تھا، لیکن اس نے اپنے سارے ذاتی کام سنبل سے کرانے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن وہ کسی کام سے ان کے کمرے کے آگے سے گزری تو اپنا نام سن کر رک گئی۔ اندر سے ہلکی ہلکی تکرار کی آواز آ رہی تھی۔ سنبل مسلسل ان کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔
اور انہیں پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ جھگڑے کی وجہ وہی ہیں۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، وہ مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ رات بھر جاگ کر ایک فیصلے پر پہنچی، جلدی جلدی اپنے سامان پیک کرنے لگی۔ چھٹی والا دن تھا، صبح ہوتے ہوتے بھی 12 بج گئے۔ انہوں نے فرقان کو فون کیا۔ دوپہر تک وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خوشی خوشی بڑی بہن کو لینے پہنچ گیا۔ ریحانہ کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ تھا، وہ اعلیٰ درجے کی متنظم تھی، جہاں بھی جاتی گھر والوں کی چاندی ہو جاتی۔ اسی لیے فرقان کی بیوی بھی انہیں خوش آمدید کہتی، مگر انہوں نے ہمیشہ سفیان کے گھر رہنا پسند کیا تھا۔ تاہم بعض وجوہات کی بنا پر ان کا یہاں سے جانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ آپی کو یوں اچانک سامان باندھے جانے کے لیے تیار دیکھ کر سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے خونخوار نظروں سے بیوی کو گھورا اور آپی کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ نہ جائیں۔ سنبل کو بھی عجیب سے احساس نے آ گھیرا، بہرحال وہ دل کی بری نہ تھی۔ آپی کا ہاتھ تھام کر اس نے رکنے کی درخواست کی تو انہوں نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ آج بس یہیں تک۔ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، میری موٹیویشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔